بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردوں پر دو امراض سب سے زیادہ مضر اثر ڈالتے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر۔ اگر آپ ان دونوں کو قابو میں رکھ لیں تو آپ گردوں کے 90% امراض سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ناظرین، گاجر کا رس روز پینے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیاز کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں پر لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کا رس اور سرکہ ملا کر دانت صاف کرنے سے کیڑا نکل جاتا ہے۔ یہ دانتوں کو چمکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ ناظرین، چنے کے آٹے کو دہی میں ملا کر جلد پر لگائیں، یہ جلد سے مردہ خلیات ہٹا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیاز کا سوپ سردیوں میں پھیپھڑوں کی نالیوں کے لیے مفید ہے، یہ بخار کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ صبح خالی پیٹ پینے سے آپ کی شوگر متوازن رہتی ہے، یہ جگر کے افعال کو درست کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیمو کے بیجوں کو سکھا کر سفوف بنا کر پانی کے ساتھ لے لیں، یہ جسم سے فاضل چربی خارج کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیتون کے تیل میں لہسن ابال کر بدن پر مالش کرنا نہایت مفید ہوتا ہے، یہ تیل خون کی روانی بڑھاتا ہے۔ زعفران کو دودھ میں ملا کر پینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، یہ دماغ کو ہلکا اور پرسکون رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، 1 چمچ سونف گرم پانی میں ملا کر پینے سے متلی رک جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ابال کر پینے سے سردیوں میں کھانسی رک جاتی ہے۔ کھجور کے گودے میں بادام پیس کر کھانے سے دماغی اور اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرامی، یہ نسخہ مردانہ طاقت بحال کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، الائچی پانی میں ابال کر پینے سے گلے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، یہ نسخہ آواز کو سریلی اور صاف بناتا ہے۔ سبزیوں کا استعمال قبل از وقت موت کے خطرے کو 27% تک کم کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سبزیوں کا استعمال آپ کی لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور یہ کولیسٹرول، کینسر، دل کی بیماریوں، دماغی کمزوری جیسے خطرناک امراض کے خطروں کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، مشہور طبیب مالک بن دینار رحمت اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا، تو فرمایا، مجھے اس کے بچوں پر ترس آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھ رہا اور آپ اس کے بچوں پر ترس کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، اس لیے ترس آ رہا ہے کہ یہ ان کا بڑا ہے اور وہ اس سے سیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، انار کے چھلکوں کا سفوف شہد کے ساتھ چٹکی بھر روز کھائیں، یہ پرانی سے پرانی زکام کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، پودینے کے عرق میں لیمو ملا کر پینے سے گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، یہ جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور آنکھوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والی بیماریوں سے بچانے میں بے پناہ مدد کرتی ہے۔ گاجر میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گاجر قبض کی بیماری کو دور کرتی ہے اور بڑی آنت کے کینسر سے ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، گاجر جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ لیمو کے چھلکے سکھا کر چائے کی طرح ابال کر پینے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، یہ خون کی نالیوں کو کھول کر دل کو ہلکا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، پودینہ اور سونف کا سفوف پانی میں گھول کر پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، یہ جسم کی قدرتی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کچے پیاز کا رس کپڑے پر لگا کر بخار زدہ پیشانی پر رکھنا مفید ہے، یہ جسم کی حرارت کو قدرتی طور پر نیچے لاتا ہے۔
नाजरीन, चावल के पानी में शहद मिलाकर पीना मैदे की जलन को दूर करता है। अनार का एक कप दिल की धड़कन को मुतवाजन रखता है, असाबी अफ़ाल को बेहतर बनाता है और पट्ठों की मजबूती में मदद देता है। तहकीकात से जाहिर हुआ है कि अनार गुर्दों में पत्थरी बनने के अमल को रोक सकते हैं। अनार अल्जाइमर जैसे दिमागी अमराज से बचाव और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मुआवन है। अनार का जूस मौसमी बीमारियों से बचाव में अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश के अनासर को कम करता है। चूंकि दायमी वरम दिल की बीमारियों और ज़ाबतीज़ का सबसे बड़ा सबब बनता है, इसलिए अनार का इस्तेमाल इन बीमारियों से बचाव में मददगार साबित होता है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म मजबूत, जहन पुरसकून और जिल्द निखरी हो, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना अपनी आदत बना लें। अक्सर लोग जिस्मानी दर्द, जोड़ों की सूजन, कमजोरी, मुदाफ़ियाती निज़ाम या नींद की कमी से परेशान रहते हैं, लेकिन मुफीद बात यह है कि हल्दी वाला दूध इन सब मसाइल को कुदरती तौर पर हल करने की ताकत रखता है। जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द में आराम देता है, कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है ताकि जिस्म बीमारियों से महफूज रह सके। हल्दी वाला दूध नींद को बेहतर बनाता है और जहन को सुकून देता है, आपकी जिल्द में निखार लाता है और आपके चेहरे की रंगत को साफ करता है। नाज़रीन ग्रामी, साइंसी तहकीक के मुताबिक हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खारिज करते हैं, जिससे बुढ़ापे की रफ्तार सुस्त हो जाती है। हल्दी की तासीर गर्म और दूध की तासीर तर होती है। दोनों मिलकर जिस्म को मुतवाजन गर्मी और ग़िज़ाइयत फराहम करते हैं। हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए? जोड़ों के दर्द या सूजन वाले अफराद के लिए हल्दी वाला दूध बेहतरीन दवा है। नाज़रीन ग्रामी, जिन्हें नींद की कमी या ज़हनी थकन हो, कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत अफराद के लिए मुफीद है। ख़वातीन के लिए हैज़ के दौरान ख़ास तौर पर मुफीद है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने के दौरान किन लोगों ने एहतियात करनी है? नंबर 1, जिन्हें मैदे में जलन का मसला हो। नंबर 2, गर्म मजाज अफराद, रोज़ाना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, शुगर के मरीज बगैर चीनी के पिए। नाजरीन ग्रामी, सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, निजात 3 चीज़ों में है: हलाल खाना, फ़राइज़ की अदायगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। आज के दौर की मसरूफियात ने नींद का औसत दौरानिया 6 घंटों तक पहुंचा दिया है। तिब्बी माहिरीन 7 से 8 घंटे तक सोने का मशवरा देते हैं। यहां ऐसे ही नुकसानात बचाए जा रहे हैं जो कम नींद लेने वाले अफराद पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, बीनाई की कमजोरी। नींद की कमी बीनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक की जगह 2 नजर आने की शक्ल में भी सामने आ सकती है। नाजरीन, नंबर 2, जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारेंगे उतनी ही बीनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता है। कबल अज वक्त बुढ़ापा। नींद की बहुत ज्यादा कमी आपकी जिल्द को तेजी से बुढ़ापे की जानिब धकेल देती है, जिसकी वजह से जिस्म में तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल की मिकदार ज्यादा रिलीज होती है और इसकी कमी जिल्द को हमवार और जवान रखने वाले प्रोटीन को काम नहीं करने देती। सर दर्द। माहिरीन इस हवाले से पूरी यकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बायस क्यों बनती है, मगर ऐसा होता जरूर है। बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह दर्द का शिकार होते हैं। मोटापा। कम नींद के नतीजे में लोगों का जिस्मानी हार्मोन तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में खाने की इश्तहा, खास तौर पर बहुत ज्यादा कैलोरीज वाली ग़िज़ाओं की ख्वाहिश इंसान के अंदर पैदा होती है। अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत घट जाती है
اور یہ دونوں بہت خطرناک امتزاج ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت طاری رہتا ہے۔ چڑچڑاپن۔ ناظرین گرامی، بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اس سے کام کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، میٹھے مشروبات میں موجود چینی کی زیادہ مقدار سے جسم میں بلڈ گلوکوز اور انسولین کی سطح میں برق رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے، جس سے جسمانی وزن بڑھتا ہے اور جگر میں چربی جمع ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا۔ انتہائی سخی عورت تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی۔ اس راستے پر دو اندھے بیٹھے ہوتے، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرغی ملتی وہ اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا۔ اس سے سوال کیا، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی رہی۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ معذرت کے بارے میں یہ اہم سوال یاد رکھیے۔ معذرت کہیں تو اپنی غلطی کی مکمل ذمہ داری لیجیے، اگر مگر لیکن ویکن استعمال کر کے اسے ہلکا نہ کریں۔ ترجیحات کے ساتھ پیش کیا گیا سوری دل سے نہیں ہوتا۔ مکالمے اور معذرت کو باہم یکجا نہ کریں۔ معذرت کرتے وقت آپ کے جملوں سے یہ تاثر جانا چاہیے کہ واقعی حقیقت میں آپ شرمندہ ہیں۔ مثال کے طور پر، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہے کہ میری بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، مجھے تمہاری فیلنگز کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، اچھا مجھ سے کہو، میں کیسے اس سچویشن کو بدل سکتا ہوں؟ میں کیا کروں کہ تمہارے دل سے خفگی ختم ہو؟ معذرت کر کے کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ جس درجے کی تکلیف دی ہو اسی درجے پر انہیں اس تکلیف کو پروسیس کرنے کا وقت دیجیے۔ سوری کہنے کے فوراً بعد یہ توقع رکھنا کہ اب فوری طور پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جب غلطی کریں تو آئیں بائیں شائیں کر کے معاملات ہینڈل نہ کریں، جو غلطی ہے اسے فیس کریں، نہ کہ ڈنر اور شاپنگ کروا کے سمجھا جائے معاملہ حل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، زخم کی صفائی ہی نہیں کی تو جتنا بھی خوبصورت بینڈیج لگا دیں وہ زخم خراب ہی ہوگا۔ معذرت کرنے کو عادت نہ بنائیے۔ کوئی انسان اگر آپ کی معذرت قبول کر رہا ہے تو بار بار تکلیف پہنچا کر بار بار معذرت کرنے کو اپنا شعار نہ بنائیے۔ آخری اہم بات، بغیر وجہ کے معذرت کرنے کی عادت ترک کیجیے۔
ناظرین، معذرت چاہتا ہوں سے شروع ہوتے جملوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ بات کہنے پر اتنے شرمندہ ہیں تو نہ کہیں، اور اگر بات کہنے لائق ہے تو آپ معذرت خواہ کیوں ہیں؟ اسی طرح تمام برا بھلا کہہ دینے کے بعد آخر میں کہا سنا معاف جیسا جملہ قطعی بے مقصد ہوتا ہے۔ معافی وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور آپ کے عمل میں جھلکتی ہے۔ ناظرین گرامی، بعض دفعہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی مذمت کرتا ہے اس ارادے سے کہ وہ لوگوں میں متواضع نظر آئے، تاکہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے ہاں اس کی قدر میں اضافہ ہو اور وہ اس عمل کو اس کو خوبی کروائیں۔ در حقیقت یہ بھی ریاکاری کی پوشیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیشہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔